میں روزانہ یہ الفاظ پڑھتا ہوں: اللہ تعالیٰ نے مجھے مالا مال کر دیا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آپ بھی ایک بار ضرور آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ نہ صرف دولت مند بننا چاہتے ہیں بلکہ بہت تیزی سے اور بہت جلد بننا چاہتے ہیں تو 1 منٹ نکال کر آج کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر دولت کا طوفان دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہے پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو آپ سب کام چھوڑ کر پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ موقع قسمت والوں کو ملتا ہے۔ یہ موقع آپ نے اگر گنوا دیا کسی مجبوری کی وجہ سے یا خود جان بوجھ کر یہ وظیفہ نہ پڑھا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ کئی لوگوں نے یہ وظیفہ کیا اور ان کی حاجتیں مرادیں منٹوں میں پوری ہوئی ہیں۔ اگر آپ کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے پریشان کر رکھا ہے کہ بس ہمارے پیسے واپس چاہیے، برے حالاتوں میں، تنگ دستی میں، لاچاری میں اپنے اوپر قرضوں کا بوجھ جمع کرتے گئے، اب اتارنا بھی تو ہے۔ ایک بار آج کے دن صرف 1 منٹ کا یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لینا۔ حاجت مرادیں پوری نہ ہوں تو پھر کہنا یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے، کوئی بھی آپ کو یہ عمل نہیں بتائے گا۔ اور یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اللہ پاک نے چاہا تو تمام دروازے رزق کے فوری طور پر کھل جائیں گے، کتنے بھی برے حالات ہوں۔ آپ کے حالات بدلتے ہی نہیں، آپ کے اپنے گھر والے تک اگر آپ کو طعنے دیتے ہیں کہ تیری تو قسمت خراب ہے، ہمارے تو تیرے ساتھ نصیب پھوٹے ہیں، تو بد نصیب ہے، ایسے آپ کو اگر طعنے سننے کو ملتے ہیں، باتیں سننے کو ملتی ہیں، اگر لوگ آپ کو خالی جیب کی وجہ سے، آپ کی غریبی کی وجہ سے آپ کو دھتکار رہے ہیں، میری بہنیں بھی سن لیں اور میرے بھائی بھی سن لیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کا گھر خالی ہے، آپ کی الماری خالی ہے، آپ غریب ہیں۔ تو آپ آج اپنی مایوسی کو چھوڑ دیں، خوش ہو جائیں، خوشیاں منائیں، کیونکہ آج آپ کو وہ عمل بتاؤں گا کہ آپ کی خالی جھولی اللہ پاک نے چاہا تو بھر جائے گی۔ میرا کام ہے آپ کو سچا وظیفہ بتانا، پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا اپنا کام ہے۔ پڑھو گے تو آپ کو فائدہ ہے، نہیں پڑھو گے تو پھر شکایت مت کرنا۔ آپ کے حالات خراب ہیں، قرض دار پیچھا نہیں چھوڑ رہے، گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پورے سال کے وظائف ایک طرف اور یہ وظیفہ ایک طرف، فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے ہی جو حاجات ہوگی، جو مراد ہوگی فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ اپنا دل چھوٹا مت کرنا، اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کسی بھی وقت یہ وظیفہ اپنی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ اس وظیفے کو چاہو تو 1 مرتبہ پڑھ لو، چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ 2 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ دولت کے نظارے دیکھو گے، آپ اپنے گھر میں، کاروبار میں، جیب میں پیسے آتے دیکھو گے۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر مارے مارے گھوم رہے ہو تو آپ بالکل مایوس مت ہونا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے پڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی میرے ساتھ اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ صرف 30 سیکنڈ میں اپنی زندگی کے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نکال لیں۔ آپ کو اپنی مرضی کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جب آپ کا دل کرے۔ 1 مرتبہ کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ لینا، چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ پورے دن میں 1 مرتبہ پڑھ لو تو کافی ہے۔ یہ وظیفہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ لوگ غیبی طریقے سے پیسوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، گھر میں برکتیں چاہتے ہو، گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتے ہو، بیماریوں کو دور ہوتے دیکھنا چاہتے ہو، قرضوں کو ادا کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ آپ غریبی فوری طور پر ختم ہو جائے، گھر میں برکت ہو، کاروبار عروج پر چلا جائے، بند تقدیر کے اگر تالے کھولنا چاہتے ہو تو اس وظیفے کو چلتے پھرتے 1 مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ اچانک دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ آپ لوگ اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لو، لیکن جس ترتیب سے، جس طریقے سے میں آج آپ کو بتاؤں گا، صرف
ایک مرتبہ پڑھ لینا۔ آپ کی اگر قسمت نہ چمک جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کے نصیب نہ چمکیں تو پھر مجھے کہنا، آپ کو دولت نہ ملے تو پھر مجھے کہنا۔ آپ اگر صبح کے وقت یہ وظیفہ پڑھتے ہو تو یہ ایسا پاورفل دولت کو کھینچنے والا وظیفہ ہے کہ رات تک آپ کو دولت ملنا شروع ہو جائے گی، دولت ملنے کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے، غیبی طریقے سے آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ نے صرف ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اپنی پوری توجہ، اپنا پورا دھیان اس وظیفے کو پڑھنے میں رکھنا ہے۔ آپ اگر گھر میں ہو گھر میں پڑھ لو، دکان میں ہو دکان میں پڑھ لو، جس جگہ موجود ہو سکون سے آپ بیٹھ جاؤ۔ جب تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ، جب آپ بالکل فری ہو جاؤ، ایسے وقت پر وظیفہ پڑھنا جب آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں۔ اس دوران آپ کو کوئی آواز نہ دے، کوئی آپ کو تنگ نہ کرے۔ جس کونے میں، گاؤں میں، گلی میں، محلے میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ کوشش کرنا جیسے ہی ویڈیو دیکھو پہلے تو ویڈیو پوری دیکھنا، اس وظیفے کو سمجھنا اور کوشش کرنا اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ گھر میں ہو، کوئی بھی وقت ہو، فجر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، آدھی رات ہو، کوئی بھی وقت ہو، اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ بالکل آپ لوگ سکون سے جب چاہو پڑھ سکتے ہو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو اولاد کے لیے پڑھ لو، تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ جس کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، جو خواہش ہے مانگ لو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا وظیفہ ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھ کر اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔
آپ نے 11 بار استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام کردہ گناہوں کی معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی تسبیح ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ آسان سا وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا ہے، آپ اپنے اندازے سے پڑھیے گا۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے، ہر انسان بے شمار رزق و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا بندشوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جن بہن بھائیوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ دیکھ کر پڑھ لیں یا وہ میرے ساتھ ساتھ بھی دہرا لیں۔ پورا عمل آپ لوگ ایک مرتبہ دہرا لیں، اپنی طرف سے کوئی بھی کمی پیشی نہ کیجیے گا، نہ ہی ایک کم پڑھیے گا نہ ہی ایک زیادہ پڑھیے گا۔ جو وظیفہ جتنی مقدار میں بتایا جائے براہ کرم اتنی ہی مقدار میں پڑھیے گا۔ جب دوسرے نمبر پر آپ 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بالکل آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی اگر 5-10 سال کا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، یہ وظیفہ آج کے عمل میں ریڑھ کی ہڈی کا کام کرے گا۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے اور بے حد محنت اور مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار روپے کماتا ہے، اور ایک شخص جو گھر سے اچھا سوٹ پہن کر آتا ہے، بڑی سی گاڑی میں دفتر آتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھتا ہے پھر گھر چلا جاتا ہے، روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے۔ تو دوستو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کہ اللہ تعالیٰ جسے دیتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب تک اللہ دینے پر آتے ہیں تو نہ وہ شکلیں دیکھتے ہیں نہ اعمال دیکھتے ہیں، چیر پھاڑ کر عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ ذات چاہے تو وہ بغیر محنت کے بھی لاکھوں عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ صرف 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ رزق اور دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیں گے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال کر دیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے، اگر کوئی بہن بھائی قرض سے خلاصی چاہتا ہے تو اللہ الصمد کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کر لیں۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ کر اللہ کریم سے ضد کر کے مانگیں، آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ یہ پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ساتھ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھ کر پھر کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا وظیفہ پڑھ لیا، تو اس طرح آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جب درود پاک بھی پڑھ لیں تو اب آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیر لیں، اپنی پیشانی پر پھیر لیں، اپنے سر پر پھیر لیں، اپنے سینے پر پھیر لیں اور اسی وقت دعا مانگ لیں۔ جو حاجتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، مصیبتیں، دکھ، تکالیف، بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں برکتیں آنا، نیک بختیاں آپ کی ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلات
آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے اس عمل کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات اور فضیلتیں ہیں اور بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں، کیوں الجھنوں کا، پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر ہوں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔